स्टैंड आंदे स्टैंड कि नहीं आना अंदर अंदर इधर अंदर शुक्रिया अदा करने और मैं अपनी तरफों और अपने इस ग्रहण की तरफों जनाब मोहतरम इंशाअल्लाह उम्मीदवार MPA राजा बाबर करामत साहब, साबिक सेक्रेटरी दिफा जनाब खुर्शीद जमान साहब, साढ़े अमीर तहसील जनाब ठेकेदार जहूर साहब और सरपरस्ते आला कारी मोहम्मद बशीर साहब, तुसा बाकी दिल ने था ग्राहियों तुसा वेलकम करने अपने ग्राहन तरफों और अपनी तरफों और मैं इंतहाई खुश हाँ कि आज जनाब अली साढ़े बड़े भरा हबीब रजाक साहब जेड़े के साढ़े नाज़म नशरो इशात नो वो भी इस महफिल ज़ीनत बने और जितने मेहमान बाकी बैर कल्याल तू और जंगल तू जेड़े बंदे तशरीफ लाए सारे की खुश आमदीद कहे हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज मैं माइक हवाला करना जनाब शहजादा भरा साढ़ा हबीब रजाक साहब। और आजकल जो हालत हाजरा चल रहा है उससे भी नावाकिफ नहीं है आप। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और उसके बाद एक खास चीज के इस मोबाइल के अंदर आपको हर चीज जो है वो नजर आ रही है कि इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। एक पाकिस्तान हजरत कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें 1947 में दिया था।
جس کے لیے قربانیاں نہ تو زرداری نے دی تھی، نہ نواز شریف نے دی تھی، نہ عمران خان نے دی تھی، اور نہ ان کے آبا و اجداد نے دی تھی۔ قربانیاں دینے والے ہمارے آبا و اجداد تھے۔ مقصد کیا تھا پاکستان کا؟ مقصد تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب کلمے کی بنیاد پہ بننے والی یہ مملکت کبھی تیر کے چکر میں پڑے تو روٹی اور کپڑا مکان کے پیچھے لگ پڑے۔ تھوڑا عرصہ گزرا تو ایک آیا اور اس نے کہا قرض اتارو، ملک سوارو، خوشحال پاکستان۔ ہم نے اپنا سب کچھ لوٹا دیا۔ 47 میں ہم نے عصمتیں لوٹائیں، اپنی جانیں لوٹائیں، لیکن وہ تو ہم نے اصول پاکستان کے لیے کہی تھی، وہ ہم نے سب کچھ لوٹایا تھا، اصول پاکستان کے لیے لوٹایا تھا۔ اب مسئلہ آ گیا بقائے پاکستان۔ ہم نے پاکستان کی بقا کی جنگ لڑنی ہے، تو بقائے پاکستان کے لیے کبھی ہم تیر کے پیچھے بھاگے، کبھی ہم شیر کے پیچھے بھاگے۔ پھر ایک مداری آیا، ایک مداری نے اس ملک کے پڑھے لکھے طبقے کو بیوقوف بنایا اور اس نے بیڈ ہمارے ہاتھ میں تھما دیا۔ بھول گئے ہم بھول گئے کہ کلمے کی بنیاد پر بننے والا یہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے، اس کی بقا کس طرف ہے۔ میں آپ احباب کے سامنے کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں، میں کسی کے بارے میں کوئی برا بلا نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کو یہ کرنا تھا۔ میں تو آپ کے سامنے اصول پاکستان اور بقائے پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے اصول پاکستان کی جو چیزیں تاریخ میں پڑھی ہیں وہ تو آپ نے دیکھ بھی لی، سن لی، جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، اور آپ جتنے بھی نوجوان انہوں نے آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا۔ لیکن اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نے پاکستان کی بقا کے لیے 8 فروری کو اپنا فیصلہ سنانا ہے۔ 8 فروری کو فیصلہ سنانے سے پہلے ایک صرف بات یاد رکھیے گا کہ اصول پاکستان کا مطلب تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یقین مانے میں بھی اس سسٹم کا حصہ رہا، آپ سب لوگ جانتے ہیں، ہم بھی بھاگتے رہے۔ یقین مانے کہیں بھی سکون نہیں ملا۔ ہم اس پنڈال میں داخل ہوئے تو کیا نعرہ تھا؟ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کسی نے کہا بابر کرامت زندہ باد، کسی نے کہا خورشید زمان زندہ باد، بتائیں نا۔ کسی شخص کا نام لیا گیا تو کس کا نام؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف میں جو بھی کلمات نکلے وہی نعرے ہمارے منہ پہ آئے۔ اب ہم اس طرف چلتے ہیں کہ کس کے لیے آج یہ پنڈال سجا ہے اور کیوں آپ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس سے پہلے میں ایک بات کہوں گا، میں اپنے نظریے کی بات کرتا ہوں، آپ اپنے نظریے کی بات کرنا۔ میں ان سے کوئی گلی نالی کی ڈیمانڈ نہیں کروں گا، کیونکہ آج یہ میری یوسی میں آئے ہوئے، میں اس پارٹی کا فرد ہوں، عہدیدار ہوں، لیکن آج میں یہاں پر اس یوسی جاتلی کے ان لوگوں کے لیے کھڑا ہوں۔ ہم نے آپ سے گلی نالی کی سیاست جو ہے وہ نہیں کروانی ہے، ہمیں صرف اور صرف 3 تخت پہ چاہیے۔ 3 تخت پہ ہوگا تو ہمارے مسائل آٹومیٹکلی حل ہو جائیں گے۔ ہمارے لیے دین جو ہے وہ مساوی حقوق رکھتا ہے۔ ہم نے سلمان تاثیر کی نماز جنازہ میں پہلی قطار میں کھڑے ہوئے شخص کو دیکھنا ہے کہ کس نے گستاخ رسول کے نماز جنازہ میں شرکت کی تھی۔ وہ اسی حلقے سے الیکشن لڑ رہا ہے، آپ اسے جانتے ہیں۔ اور کنہوں نے ناموس رسالت کے لیے جب آواز اٹھی تو اس کو دبانے کے لیے آپ لوگوں پر شلنگ کی، بیجا ظلم کیا، جیلوں میں ڈالا، تو وہ بھی اسی حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔
आपने फैसला ये करना है। हमें तो दीन तख्त पे चाहिए, हमें राजा बाबर करामत नहीं चाहिए। हमें राजा बाबर करामत इसलिए चाहिए कि इसने जाकर असेंबली के फ्लोर में एक ही नारा लगाना है, ताज और तख्त खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं मुख्तसरन आपसे एक बात करना चाहूँगा, जो मेरा ख्याल है कि हर मुसलमान को पता है कि जो कुरान पढ़ते हैं और हदीस के तालिब इल्म हैं, कि वाहिद हल जो है पाकिस्तान की हर बीमारी का, हर मुसीबत का, हर किस्म की जो हमारे गिरदो नवा में नाइंसाफ़ियाँ हैं, जहलियत है, बेरोज़गारी है, परेशानियाँ हैं, रिश्वत का बाज़ार गर्म है, कोई महकमा जो है वो आपको इंसाफ देने के लिए नहीं बैठा हुआ, बल्कि वो इंतज़ार कर रहे होते हैं मगरमच्छ की तरह मुंह खोला हुआ कि वो आप आएँ अपनी मुसीबत लेके और हम उनको लूटें। हाँ वो कचहरी हो, थाना हो, वो बिजली का महकमा हो, तालीम का हो, इलाज का हो, वहाँ पर हमारे जो है ना हड्डियों में रिश्वत, जुल्म, नाइंसाफ़ी है। बदकिस्मती ये हुई हमारे माशरे में पिछले 50-60 सालों में, और ख़ास तौर पर पिछले 30 साल में ये जुल्म हुआ कि हमें बुराई नहीं लगती, गलत काम नहीं लगता। और जब भी कभी हम कहते हैं कि हमें अच्छाई और अच्छा बनना चाहिए, मुसलमान बनना चाहिए, तो हम कहते हैं कि हम पर ये चीज़ लागू नहीं होती। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, फरमाया था कि अगर फ़ातिमा भी अगर कोई गलत काम करेंगी तो उनको भी मैं सज़ा दूंगा। अगर ये हम लोगों भूल चुके हैं कि हम अपने बच्चे, ख़ास खुर्शीद ज़मान के बच्चे हों, अगर वो गलत काम करें तो हम उसके पर्दा डालते हैं, और अगर किसी का पड़ोसी का बच्चा थोड़ा जुर्म भी करे, बढ़ा चढ़ा कर हम बयान करते हैं। ये इलेक्शन एक मौका होता है जहाँ पे हम लोगों ने सियासी तरबियत करनी होती है, और माशरे की मुसीबतों, परेशानियों और लोगों से आप तजर्बा हासिल करते हैं और आप उस पर अपने आप को दोबारा करते हैं। मैं अब बहुत अरसा हो गया है सियासत में, बड़ी छोटी उम्र में अल्लाह पाक ने मुझे अच्छी जगहों पर पहुंचाया, और मैं बड़े अच्छे उस्ताद मिले मुझे। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान मुझे मिले एक उस्ताद की हैसियत से। उनका कोई बेटा नहीं था, उन्होंने मुझे बेटा भी कहा, भाई भी कहा। मुझे जनरल हमीद गुल जैसे एक ऐसे शख्सियत से 17 साल उन्होंने मुझे ख़ुद मुंतखब किया अपने उस शागिर्द के तौर पर, और मैं समझता हूँ कि इस तरह मेरे पास मुतअद्दिद उस्ताद मिले जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। खादम रिजवी साहब, हम एक दुनियावी सियासी पार्टी का हिस्सा थे, लेकिन जो उनकी एक अदा थी, उन्होंने उस अदा ने मेरा दिल जीत लिया। जब उन्होंने जब मोहसिन पाकिस्तान, जिन्होंने पाकिस्तान को और हमारी आने वाली नस्लों को महफूज करने के लिए यूरोप की आला ज़िंदगी, बड़ी सहूलियात थी उनके पास, खुशहाल थे, उनकी बीवी जो थी वो डच थी, जर्मन थी, उसको लेके आए और इस खित्ते के लिए, इस पाकिस्तान के लिए और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए उन्होंने एटम बम बनाया। जो एटम बम होता है, जो असला होता है, वो आपकी हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामन होता है। आपको आज इसराइल यही कहता है कि आप अपना एटम बम हमें दे दें, अमेरिका के हवाले कर दें, हम आपका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। यूक्रेन का यही इन्होंने किया, वहाँ से उन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ख़त्म कराई, और वहाँ पर उन्होंने जो हमला हो रहा है, जंग हो रही है, हज़ारों लाखों लोग वहाँ पर मर रहे हैं। लिबिया को भी उन्होंने इसी तरह किया, इराक़ पर भी इसी तरह किया। जैसे आपके घर से असला उठा लिया जाता है, तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामन यहाँ से उठा लिया जाता है, तो आपका यही हाल होता है।
آپ نے دیکھا کہ افغانستان میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک اخوانی مذہبی ہے اور ایک اخوانی غیر مذہبی ہیں۔ امریکہ ان کا عقیدہ ہے، حامد کرزئی ہوں، اشرف غنی ہوں، وہ دونوں امریکہ کے حکم پر آ کر اپنے ملک کا سارا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا خزانہ لوٹ کر دنیا میں کے ہر یہود و نصارہ کی فیکٹریوں میں بیچتے ہیں۔ بات سارے پیسے کی ہے، وہاں پر سارا کر کے وہ ظلم کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف وہی اخوانی انتہائی غیرت مند لوگ ہیں، اور میرا ان کے ساتھ بڑی عقیدت ہے۔ انہوں نے اسلام کا پرچم بلند کر کے اپنی قوم کو محفوظ بھی کیا، انہوں نے ان کی عزت بحال کی، اور وہ نہیں ہوا کہ حامد کرزئی کے دور میں ہمارے وہاں پر بچیوں کی عزتیں محفوظ نہیں تھی۔ اشرف غنی کے دور میں ہر 40 کلومیٹر کے بعد ایک چیک پوسٹ لگی ہوتی تھی ڈکیتوں کی، جو آپ سے جگہ لیتے تھے۔ ایک مرد مجاہد اٹھا، ملا عمر، اور اس نے اس قوم کو ایک حکم پر، پٹھان کہتے تھے کہ اسلحہ جو ہے ہمارا زیور ہے، اس کے حکم پر اسلحہ بھی دیا، پوسٹ کاشت کرنا بھی چھوڑ دی۔ کہنے کا ساری بات کا ایک ہے کہ اب سارے پاکستان کا مسئلوں کا ایک حل ہے، نفاذ شریعت۔ اگر آج ہم شریعت اور اللہ پاک کے حکم کے برعکس چلیں گے تو میں آپ کو یہ ایک ایسی میرے منہ میں خاک، لیکن ہم اپنے بچوں کا مستقبل جو ہے اسی طرح ہی کریں گے جو غزہ کے مسلمانوں کا ہوا۔ میں اس آپ لوگوں کے سامنے اور اس کیمرے کی وساطت سے بتانا چاہتا ہوں، رفیق حریری لیبنان کا ایک بہت بڑا لیڈر تھا، میں اس کو کہتا ہوتا ہوں کہ وہ لیبنان کا نواز شریف تھا، اور اس نے قوم کو ایسا بیچا، گلی نالی سڑک پل کے جھانسے دے کر، کہ اس نے کہا آج ملک جو ہے وہ وہاں پر بیکاری زیادہ، ضرورت مند زیادہ، اور خوشحالی کا نام نہیں رہا۔ پڑوس میں غزہ میں 22 لاکھ مسلمانوں کو مارنے کا یہودیوں نے اعلان کیا ہے، اور پوری دنیا کا مسلمان نہیں اٹھا۔ کم از کم لبیک والوں کو یہ اعزاز ہے، یہ ان کا اعزاز ہے کہ انہوں نے وہاں پر غزہ کی حمایت کا اعلان کیا۔ ان کو کہا کہ کتنے چاہیے، لیکن بدقسمتی کہ ان کو رستہ نہیں دیا گیا۔ ہمارا ہر مسلمان پیدا ہوتا ہے اور جہاد کے جذبے سے سرشار ہوتا ہے، لیکن آج ہمیں بھی پاکستان میں اس انگریز جو ہمیں لوٹ کر گیا، اسی طریقے سے میں ایک چھوٹی سی مثال بیان کرتا ہوں۔ انڈیا جب انڈو پاک تھا، جس کو بر صغیر کہتے ہیں، یہاں پر بھی ریلوے کا ٹریک پڑ رہا تھا۔ اسی طریقے سے انگلینڈ میں بھی انہی سالوں میں ریلوے کا نظام ایجاد ہو چکا تھا، بچھا رہے تھے۔ جو انگریز نے لوٹنے کا طریقہ کیا تھا کہ جب انگلینڈ میں انہوں نے بٹھائی تو 2000 پاؤنڈ پر کلومیٹر کا وہاں پر ٹھیکہ ہوا، اور انگریزوں نے یہاں پر 12,000 پاؤنڈ پر کلومیٹر ٹھیکہ دیا۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے لوٹنے کا۔ ہماری موٹر ویز، پل، ٹنلز، ریلوے کا نظام، یہ جتنا بھی کمیونیکیشن سسٹم ہوتا ہے، یہ کسی بھی قوم کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس میں کمیشنیں نہیں ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کی رشوت نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اپنے گھروں سے اربوں روپے کما کر یہاں پر باہر جا کر ممالک میں کسی نے سرے محل بنائے تو کسی نے پارک لین بنایا، اور رفیق حریری کے بیٹے کے ساتھ جو ہوا، آج وہ ملک کا ہر ملک میں جاتا ہے، اس کو وہاں پر رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ملک کے لیے رہنا چاہیے، اپنے اللہ کے آگے ہر وقت حاضر ناظر۔ ہم یہاں پر جتنے بھی، میرے ایک استاد نے کہا تھا، آپ اگر 2 بندے بیٹھے ہیں تو سمجھیں اللہ تعالیٰ تیسرے ہے، اگر آپ 10 بیٹھے ہیں تو 11ویں اللہ ہے۔ یہ ذہن میں ہوگا تو آپ کی زندگی کامیاب ہے۔ عرفان بھائی، حبیب رزاق بھائی، اور جتنے بھی بزرگ اور نوجوان ساتھی بیٹھے ہیں، ان کی خدمت میں دوبارہ السلام علیکم۔ حضور، سیاست عبادت ہے،
لیکن جو ہمارے ہاں روایت بن گئی ہے وہ سیاست ایک گالی بن چکی ہے۔ 75 سال سے جو دین دشمن جماعتیں لگی ہوئی ہیں ان کی وجہ سے پہلے تو تعلیم ہمارے نوجوانوں کو ضروری ہے، ہمیں تعلیم سے دور رکھا گیا، اور دوسرا یہ کنسپٹ بن گیا کہ تعلیم اگر ہو بھی تو میرٹ کوئی نہیں ہے، نوکریوں کے لیے کوئی میرٹ نہیں ہے، روزگار کے کوئی نئے مواقع پیدا نہیں ہو رہے، مغرب کی پالیسی ہے، سود کے تلے دبے ہوئے ہیں۔ مقصد دیکھیں پہلے آپ، میں بھی نون لیگ کے اندر 3-4 سال کھڑا رہا، شکر ہے اس خدا کا کہ میں اس جہلانہ کلچر سے نکل کے عاشقان رسول کے قافلے میں آ کے کھڑا ہوں۔ یہاں پہ کم از کم منافقت نہیں ہے، اور جو ہمارا منشور ہے قائد ملت اسلامیہ سعد بھائی اور قائد تحریک بابا جی نے جو ہمیں ایک رستہ دکھایا ہے، ہم بھٹکے ہوئے تھے، انہوں نے جو ہمیں رستہ دیا ہے اس رستے پہ چل کے ہی ہم ہر چیز اچیو کر سکتے ہیں۔ یہ پاکستان مذہب کے نام پہ بنا تھا، تحریک لبیک کا منشور بھی پہلے اسلام پھر پاکستان اور عوام۔ دیکھیں اسلام کے نام پہ ہم بلوچستان کے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راضی کر سکتے ہیں، اسلام کے نام پہ ہم وزیرستان کے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راضی کر سکتے ہیں، اسلام کے نام پہ ہم بنگلہ دیش والوں کو راضی کر سکتے ہیں، اسلام کے نام پہ ہم پوری امت مسلمہ کو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ جب اسلام پہ اکٹھا کریں گے تو پاکستان کے ساتھ چلا سکیں گے، جب امت مسلمہ پاکستان کے ساتھ چلے گی، امن ہوگا، پاکستان امن کا گہوارہ ہوگا، سود سے نکلیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس پاکستان وسائل سے مالا مال ہے۔ ٹیورزم یہاں ہے، لیتھیم کے ذخائر ہمارے پہاڑ بھرے پڑے ہیں، لیتھیم یہاں سے نکل کے کوریا جا رہا ہے، ہم آج تک بجلی تک نہیں بنا سکے، موٹر بائک نہیں بنا سکے، دنیا الیکٹرک بائک پہ ٹرانسفر ہو گئی ہے، ہم ابھی تک پیٹرول کے رولوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہاسپٹل ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب جاتری مرکز گجر خان سے کتنا دور ہے سب دوستوں کو پتا ہے، گجر خان ہاسپٹل کی حالت میں اگر کہہ دوں، آپ سب دوست وہاں پہ جاتے ہیں، آپ کو پتا ہے، میں کوئی غلط بیانی کا سہارا نہیں لینا چاہتا، اتنی بڑی تحصیل کے اندر ایک ہی ہاسپٹل ہے، اور جب مریض پہنچے تو میرا خیال ہے 50% سے پہلے پرچیاں کٹی ہوتی ہے کہ راولپنڈی لے جائیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے، ہم 2024 کے اندر ہیں، 1947 کے بعد ہر طرح کا ٹیکس ہم پے کر رہے ہیں۔ ابھی آپ بجلی کا بل دیکھ لیں، صرف ایک بجلی جو آپ استعمال کرتے ہیں، بجلی کے بل، بجلی کی جو قیمت ہوگی وہ 3000 ہوگی، اس پہ 10, 12, 15 ہزار ٹیکس لگا ہوگا، مختلف طرح کا ٹیکس، وہ بھی ٹیکس لگا ہوگا جو ہماری مساجد کے اندر ٹی وی کی فیسیں بھی لگی ہوئی ہیں، وہ ٹیکس جاتا کہاں ہے؟ وہ ٹیکس ہمارے بچوں پہ لگنا چاہیے تھا، ہماری فلاح و بہبود پہ لگنا چاہیے تھا، لیکن آج تک وہ ٹیکس ہمارے اوپر نہیں لگا، الٹا ہمارا نیا پیدا ہونے والا بچہ 64,000 ارب کا مقروض ہے۔ اگر یہ کوائف غلط ہے تو آپ بتائیں۔ ان جو کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ابھی 2 ہفتے پہلے آپ نے دیکھا کہ یہ ساری ہی جماعتیں ایک گورنمنٹ کے اندر تھی، اگر ان کے پاس، میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں میرے پاس پاکستان کی فلاح کا منصوبہ ہے، اگر ان کے پاس پاکستان کی کوئی فلاح کا منصوبہ تھا، یا تو وہ اپنے بھائی کے دشمن ہیں یا پاکستان کے دشمن ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی منصوبہ تھا تو 16 مہینے آپ کا بھائی وزیر اعظم تھا، آپ دیتے اس کو۔ یہ جو حضور سپیکر صاحب ہے یہ بھی کولیشن گورنمنٹ کا حصہ تھے، جمعہ 8 دن ہوئے، 16 مہینے 18 مہینے کی گورنمنٹ تھی آپ کی، غریبوں کا آپ نے کچومر نکال دیا، آپ پتہ نہیں کس منہ سے ووٹ مانگ رہے۔ آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ تحریک لبیک کا ہی وہ منشور ہے، انشاءاللہ تعالی ہم نے سود نہیں دینا، آئی ایم ایف کو بائی بائی کرنا ہے۔ ان کا ایجنڈا ہے کہ آئی ایم ایف کی قسط لینی، فورن پرائم منسٹر الیکٹ ہو، آئی ایم ایف کی قسط لیں، اور وہ آئی ایم ایف کی قسط آپ کے اوپر عذاب برپا ہوگا۔ اللہ نہ کرے یہ چوروں کا ٹولہ آ گیا تو عذاب آپ کے اوپر برپا ہونا ہے۔
ٹیکسز آپ کے اوپر لگنے ہیں, بجلی آپ کی مہنگی ہونی ہے, زندگی آپ کی جیرن ہونی ہے, میرے لیے نہیں. میں یہاں پہ بطور ایم پی اے نہیں ہوں. تحریک کا منشور ہی کچھ ایسا ہے کہ ہم ایک مقصد کے لیے لگے ہوئے ہیں. 8 فروری کو الیکشن نہ ہو, 2 مہینے آگے چلے جائے, 6 مہینے آگے چلے جائے, ہماری جو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے ہم نے